میڈم یہاں پہ بات ہوئی چونکہ بجٹ سیشن چل رہا ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے، باقی ہمارے جو ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کی طرف سے، اپوزیشن اور ٹریجری دونوں طرف سے جو ہیں باتیں ہوئی، یہاں پہ تنقید بھی ہوئی اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا خاص طور پہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے، چونکہ ان کو جو بات کرنی تھی تو میرے خیال میں یہاں پہ بات کی گئی کہ یہ فگرز کا ہیر پیر ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے ڈمکانا ہے، حالانکہ بڑا افسوس ہوا کہ کم از کم اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے ہماری یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ جو ہے ایکوریٹ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں گے یہاں پہ. ان کی چونکہ اتنی ایکسپیرینس ہے، وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ہم تو چونکہ ہم تو گراس روٹ سے آئے ہیں، ہمارے اتنا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، لیکن بڑا افسوس ہوا یہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کی اور انہوں نے اپنا آئینے میں بھی انہوں نے شکل نہیں دیکھی جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے. نہ صرف اب ہو رہا ہے بلکہ پچھلے 6 سالوں سے ہو رہا ہے، 5 سالوں سے ہو رہا ہے. چونکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جب سے رجیم چینج انہوں نے کی ہے کسی کے کہنے پہ کے اوپر، وہ پی ڈی ایم 1 اور 2 جو ہے وہ بھی ان کی حکومت تھی، اور اس کے بعد بھی یہ مسلسل جو ہے ان کی تیسرا سال ہے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں، اور جو ناروا سلوک ہمارے صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں وہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں سب سے پہلے میڈم اسپیکر صاحبہ یہاں پہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اپنے فائنینس ایڈوائزر صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کو، چاہے وہ ہمارے فارمر چیف منسٹر صاحب ہیں ہمارے گنڈاپور صاحب، اور چاہے ہمارے جو انکمبنٹ چیف منسٹر صاحب ہیں سہیل آفریدی صاحب، جو ان کی لیڈرشپ میں اور خاص طور پہ مزمل صاحب نے فائنینس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ری آرگنائز کیا، خاص طور پہ کیئر ٹیکر کے دوران. جو یہ اس صوبے کے ساتھ کیئر ٹیکر کی حکومت نہیں تھی، وہ میرے خیال میں بچے کو پتہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم جو یہ مکس اچار پارٹی جو اب فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ساری پارٹیاں ہیں، وہ یہاں پہ برسر اقتدار تھی 1.5 سال 1.25 سال کیئر ٹیکر کے دوران، اور انہوں نے جو حالات اس صوبے کے ساتھ جو انہوں نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس صوبے کے ساتھ انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے، کیونکہ اس صوبے نے پچھلے 2 ٹینیورز میں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور اس ٹینیور میں بھی جو ہے مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا. تو صحت کارڈ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، جو کہ غریب عوام کا، آپ یقین کریں کہ بے آسرا لوگ جو کہ جن کے اوپر اگر کوئی قدرتی آزمائش آتی تھی صحت کے حوالے سے، جو کہ بیچارے چارپائیوں پہ پڑے رہتے تھے سالہ سال، ان کا کوئی آسرا نہیں ہوتا تھا علاج کرنے کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف نے خان صاحب کی ویژنری لیڈرشپ نے جو ایک ان کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا تحفہ دیا تھا اپنے کیریئر میں، وہ صحت کارڈ تھا. انہوں نے صوبے کی دشمنی میں، پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں، عوام کی دشمنی میں وہ صحت کارڈ جو ہے اس تک جو ہے انہوں نے بند کیا، اور لوگ گواہ ہیں کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جابز جو انہوں نے انلیگل 9-10 ہزار بھرتیاں کی، جو ہم نے اس کے بعد ریموو بھی کی، کیونکہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ مستقل کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اس کے لیے بھی ہم نے یہاں سے ایکٹ پاس کیا، اور اس کو جو ہے ریموول فرام سروس جتنی بھی لوگ انہوں نے بھرتی کیے، وہ خوش قسمتی سے ہائی کورٹ انہوں نے بھی اپہولڈ کیا ہمارے ایکٹ کو، اور ایف سی سی جو ہم سمجھتے ہیں کہ انہی کے مینج جو ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بھی اپہولڈ کیا ہمارے اس ایکٹ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اس ٹائم گندم خریدی تھی پاسکو سے، جو یہ صوبے سے یہاں پہ وہ بانٹ کر گئے تھے سیاسی رشوت کے طور پہ، اور سب سٹینڈرڈ گندم انہوں نے خریدی تھی جو کہ یوکرین سے آئی تھی، جو خراب تھی، اور
کی پیمنٹ جو ہے ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ آنے کے بعد ہوئی. افسوس کا مقام ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ جس کے ساتھ جس خزانے میں یہ لوگ صرف اور صرف 18 دن کی سیلری چھوڑ کے گئے تھے. یعنی ہماری گورنمنٹ مشینری کی صرف اور صرف 18 دن کی سیلری تھی. الحمدللہ میں بڑے فخر سے آج کہہ سکتا ہوں کہ مزمل صاحب اور ان کی مینجمنٹ اور پوری ٹیم نے جو دن رات کام کیا, جو اس صوبے کو اپنا سمجھ کر انہوں نے کام کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی, کیونکہ ایک صوبہ جو آپ اتنے بدحال حالات میں آپ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس صوبے کو چلانا اور اٹھانا, یہ پوری دنیا گواہ ہے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے 1.5 سال جو ہے برداشت کیا. ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ اور ڈیولپمنٹ کام ہی ڈیمانڈ نہیں کیا. ہمارے پارلیمنٹیرین کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ سٹیبل ہو, اور الحمدللہ وہ 6-7 مہینوں میں جو ہے ان کی لیڈرشپ میں, ہماری چیف منسٹر صاحبان کی ویژنری لیڈرشپ میں جو ہے وہ سسٹین ہوا فائنینشلی. اور اس کے بعد میڈم سپیکر یہ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کے حوالے سے یا باقی معاملات کے حوالے سے, تو میں اس پہ آنا چاہوں گا کہ پچھلی سال ہمارا فائنینشیل بجٹ جو تھا وہ 195 ارب تھا. اس بجٹ میں ہمارا فائنینشیل جو پورٹ فولیو ہے وہ 235 ارب ہے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم آگے جا رہے ہیں. یہ صوبہ جو ہے یہ ترقی کر رہا ہے بغیر کوئی ٹیکس لگائے. اور سب سے بڑی بات, تاریخ میں جب سے میں تقریباً کم از کم 20 سال سے سیاست جو ہے وہ بڑی کینلی جو ہے ہم آبزرو کر رہے ہیں, اور میں 2018 میں بھی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر تھا, لیکن انفارچونیٹلی میرے ساتھ اس ٹائم بھی ریگنگ ہوئی. آپ یقین کریں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہم فائنینشیل بجٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر بجٹ میں لوگ جو ہیں, حالانکہ باوجود اس کے جو ہوشربا مہنگائی انہوں نے کی ہے, اور مہنگائی صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی, وہ وفاق کی طرف سے ہوتی ہے, وفاق کی غلط پالیسیوں کی طرف سے ہوتی ہے. جو انہوں نے ریٹ بڑھائے, جو انہوں نے ٹیکسیشن بنائی, جو انہوں نے بینکوں کو نوازنے کے اوپر جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے, ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے اوورال جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے. جو انہوں نے ملک دشمن انڈسٹریز دشمن جو ہیں پالیسیاں اس ملک میں متعارف کی, جو انہوں نے FBR کے حوالے سے جو ہے ٹارگٹ کیا ہمارے کاروباری طبقے کو, جو انہوں نے انڈسٹریز بند کی, جو انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اس ملک سے بھگائیں, جو انہوں نے اس ملک کا حال کیا, فائنینسز کا حال کیا, ہمارے اکانومی کا حال کیا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ اور مزمل صاحب کو جاتا ہے کہ آج تاریخ میں پہلی دفعہ, صوبے کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے سرکاری لوگ جو ہیں باوجود مہنگائی کے, باوجود کافی تکالیف کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سیلریز میں ان کا جو یہ یوٹیلیٹی ایون بل ہے, جو ان ظالموں نے جو 15 روپے یونٹ تھا خان صاحب کے دور میں بجلی کا یونٹ, اور یہ لے کر گئے ہیں 40-45 روپے پر یونٹ, اس کے باوجود یہ سیلریز ابھی بھی بہت کم ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بیسٹ مینجمنٹ کا جو ہے نتیجہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے, ہم نے ان کو ریلیف دیا, اور ہم نے ان کی سیلریز بڑھائی, ان کے الاؤنسز بڑھائے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توڑے بڑھائیں, لیکن جو جتنی ہماری استطاعت تھی اس کے حساب سے بڑھائیے, لیکن ان کو مطمئن کیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عوام دوست حکومت ہے, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یہ وہ گورنمنٹ ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اکاؤنٹیبل سمجھتی ہے, جو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہے عوام کے سامنے. اور الیکٹڈ گورنمنٹ اور فارم 47 گورنمنٹس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ فارم 47 یا مینڈیٹ چوری کر کے جو ہے حکومت حاصل جب کی جاتی ہیں, جب آپ پھر حکومتوں میں بیٹھتے ہیں
تو پھر آپ کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ہے یا باقی گورنمنٹ جو کر رہی ہیں اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ۔ میڈم سپیکر صاحبہ، میں ابھی جو ہے جو انہوں نے باتیں کی، جو انہوں نے پروپیگنڈے کے حوالے سے پروپیگنڈے کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر صاحب اور ان کے جو کولیگز ہیں وہ میرے خیال میں ایگزیجریشن سے کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے نہ یہ بجٹ بک دیکھا، نہ ان ڈیٹیل ہسٹوریکلی اس صوبے کا بجٹ دیکھا، نہ اس بجٹ بک کو دیکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو انہوں نے اسپیچ کی تھی، جو باتیں کی تھی، وہی باتیں جو انہوں نے ریپیٹ کی یہاں پہ۔ انہوں نے جو ہے فگر بھی غلط کوٹ کیے۔ الحمدللہ ہر فگر میں ہم ان کے ساتھ ہر لیول کے اوپر مناظرے کے لیے تیار ہیں کہ یہ صوبہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے بات کی یہاں پہ کہ آپ لوگ یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ لوگوں نے جو کمٹ کیا ہے وہاں پہ وفاق کے ساتھ وہ جو ہے آپ ان کو دیں گے۔ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ میڈم سپیکر صاحبہ، اگر ان کے ساتھ ہم نے جو کمٹ کیا تھا اور فور نیشنل انٹرسٹ جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اور ہمارے ایڈوائزر فائنانس صاحب نے ان کے ساتھ کمٹ کیا تھا، حالانکہ پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ہمارے ذمہ کوئی حق نہیں بنتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہمارا مرجر کے بعد کم و بیش 1000 ارب سے اوپر جو ہے ہمارے مرج ایریا کے بقایا جات ان کے ذمہ ہیں، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے صوبے کو انہوں نے دینے تھے وہ باقی صوبوں کو جا رہے ہیں، تو ہمارے ذمہ ان کا کوئی بھی حق نہیں بنتا کہ وہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرے۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے بجٹ میں بھی وفاقی حکومت نے ہماری صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا تھا اور ہمیں سیکنڈ کیٹیگری کے سٹیزن شپ اور ایک ہمیں امپریشن دینے کے لیے جو ہے جو ہمارے لوگ اوورال جو ہے یہ امپریشن لے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں، اور پچھلے دہائیوں سے یہ امپریشن ہمارے آ رہا ہے اور یہ جینون بھی ہے کہ وفاقی حکومت 1000 ارب کی پی ایس ڈی پی میں ہمیں صرف اور صرف 0.5 ارب روپے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم 55 کروڑ روپے جو ہے وہ ہمیں دیے گئے ہیں۔ اور اس دفعہ 786 سکیمز ہیں وفاقی حکومت کے پی ایس ڈی پی میں اور ان کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں۔ 786 سکیمز میں خیبر پختونخوا کے صرف اور صرف 6 سکیم شامل ہیں، جو اس دن بھی میں لیٹر کر کے تک گیا ہوں۔ ہمارا ساؤتھ ریجن ہے، تقریباً 11-12 اضلاع ہیں اور کراچی تک ٹریفک جو ہے وہ اس روٹ پہ چلتا ہے انڈس ہائی وے کے اوپر۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ انڈس ہائی وے، ہمارا کوہاٹ ٹنل وہ سنگل ہے، وہ 2001 میں بنا تھا اور ٹل ڈیٹ وہ سنگل روڈ ہے۔ اس پہ آئے دن اتنے فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ یقین کریں کہ ہمارے ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہائیسٹ میں 18 کے 18 بندے جو ہیں وہ شہید اور مر جاتے ہیں ان کی دشمنی کی وجہ سے، کہ وہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف نیٹو سپلائی میں ہماری یہ روڈ استعمال ہوئے ہیں، ہماری یہ روٹس استعمال ہوئے ہیں۔ اس قیمت میں کم از کم وفاق جو ہے وہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ لے چکا ہے، اور ہمارا یہ انڈس ہائی وے جو ہے یہ اب جا کے جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں 3 سالہ یا 3.5 سال جو اقتدار تھا پاکستان تحریک انصاف میں، تو ہمارا ڈی آئی خان ٹو کوہاٹ جو ہے وہ اب جا کے ڈوئلائز ہوا ہے، اور کوہاٹ سے درے تک ابھی بھی جو ہے وہ سنگل روڈ ہے۔ میڈم سپیکر صاحبہ، اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے بات کی ڈیفیسٹ کے حوالے سے، وہ چونکہ ٹیکنیکل ایشو ہے وہ مزمل صاحب اس کا خود جواب دیں گے، لیکن ہم نے کوئی جو ہے وفاق کو پیسے نہیں دینے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب کا جو مطالبہ تھا کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت اتنی سنگ دل حکومت ہے کہ وہ تو چھوڑیں علاج اور باقی معاملات جو ہمارے جینون مطالبات ہیں،
ہم ان سے خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ بیک نہیں مانگتے، لیکن جو ہمارے جینون مطالبات ہیں، اس عوام نے، اس 4 کروڑ عوام نے اس حکومت کو، اس پارلیمان میں جو میجورٹی 3/4 ہماری میجورٹی ہے، وہ جو مینڈیٹ ہمیں ملا، وہ مینڈیٹ خان صاحب کے نام کے اوپر ہمیں ملا، اور اس لیڈر کے ساتھ ہمیں یہ نہیں ملوا رہے ہیں، حالانکہ ان کا حق ہے کہ ان کا ویژن لیا جائے اس بجٹ میں، باقی معاملات میں، لیکن انفارچونیٹلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوف کا شکار ہے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات انہوں نے اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنی موت انشاءاللہ خود مریں گے، اور یہ چاہے نہ چاہے انشاءاللہ، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ کہ اگلے 6 مہینوں میں یہ مجبور ہوں گے اور خان صاحب کو یہ واپس نکالیں گے، یہ جنرل الیکشن بھی کرائیں گے، اور خان صاحب انشاءاللہ واپس چیف منسٹر صاحب بیٹھیں گے۔ میڈم سپیکر، انہوں نے بات کی سی این جی کے حوالے سے۔ سی این جی کا ایشو جو ہے، یا اوورال گیس کا ایشو جو ہے، الیکٹریسٹی اور گیس کا ایشو بڑا کرونک ہے ہمارے صوبے میں۔ آپ یقین کریں، میرے ساتھ پنجاب کا، میرے حلقے کے ساتھ لگتا ہے پنجاب کا ضلع اٹک، آپ یقین کریں وہاں پہ بھی لوگ بل نہیں دیتے، لیکن وہاں پہ 20 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے۔ آپ یقین کریں ہمارے تو یہاں پہ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ہمیں تو وفاق سے کچھ نہیں ملتا، حالانکہ باقی صوبے جو ہیں وہ مجھے یہ 5 روپے دکھائیں کہ وفاق کے ذمہ ان کا 5 روپے بقایا ہو۔ ہمارا ٹوبیکو سیس جو ہے یہ فیڈرلائز انہوں نے کیا ہوا ہے، حالانکہ ایگریکلچر کراپ ہے۔ ہمارا این ایچ پی جو ہے وہ تقریباً 2500 ارب جو ہے اس سے زیادہ ہمارا بنتا ہے، وہ ہمیں نہیں دے رہے۔ باقی معاملات ہے جو ہمارے یہاں پہ پوٹینشل ہے وہ ہمیں ٹیپ نہیں کرنے دیتے۔ یہ اپوزیشن صاحب جو اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ بسم اللہ کریں، یہ اس میں کوشش کریں، ہمیں دلوائیں، ہم انشاءاللہ ان کو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیں گے جو یہ چاہیں گے، لیکن اس میں کوشش کریں جو ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس میں ہم ہمارا ہائیڈرو پاور جو ہمارا پوٹینشل ہے اس کو ہم ایکسپلور کریں گے، اس کو ہم ٹیپ کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو روزگار دلائیں گے، لیکن ہمارے لمیٹڈ ریسورسز میں ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اتنا ہی ہم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر معاملات، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کا خزانہ ہوتا ہے، آپ کے پیسے ہوتے ہیں۔ میڈم سپیکر صاحبہ، سی این جی کی انہوں نے بات کی، یہاں پہ میرا صوبہ جو پیدا کر رہا ہے وہ 30% اس صوبے میں استعمال ہوتا ہے، 70% 72% وہ گیس جو ہے پروڈکشن وہ ہم سرپلس دیتے ہیں وفاق کو یا باقی صوبوں کو۔ آرٹیکل 178 بڑا واضح ہے، اور یہ ایشو ہم نے اٹھایا تھا، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپوزیشن برائے اپوزیشن نہ کرے خدا را ہر چیز میں، اور اگر آپ کو یاد ہو یہ اس موقع پہ ہوا تھا جب ہم نے اسٹیڈیم میں سیشن کیا تھا، ہم نے یہ ریز کیا تھا، داؤد شاہ صاحب جو ہے کال اٹینشن اس کے اوپر لائے تھے، پھر مزمل صاحب نے بھی بات کی تھی، چیف منسٹر صاحب نے بھی بات کی تھی، میں نے یہ پروپوزل دیا تھا چیف منسٹر صاحب کو کہ آپ اپنی سربراہی میں جو ہے ایک کمیٹی بنائیں، یا اسپیکر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائیں، آپ گورنر صاحب کو بھی آن بورڈ لیں، اپوزیشن لیڈر صاحب کو بھی آن بورڈ لیں، اور اس مسئلے کا جو ہے ہمارے لوگ غریب ہیں، ہمارے سی این جیز انہوں نے بند کی ہوئے ہیں، ہم 70-72% جو ہے وہ سرپلس دے رہے ہیں، ہمارا اپنا ڈومیسٹک بھی ابھی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 50% لوگ بغیر گیس کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم، لیکن اس کے باوجود جو ہم سرپلس دے رہے ہیں، اور آئین میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ یہ پیداوار کرے گا وہ پہلے اپنے ضروریات جو ہے وہ اس سے پورا کرے گا، پھر اس کے سرپلس جو ہے وہ باقی صوبوں اور وفاق کو دے گا، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہماری ضرورت جو ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ ہمیں اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کلیئر بات ہے کہ آپ کے غریب صوبے جو ہیں، آپ کے کمزور صوبے جو ہیں، ان کو اچھوت سے بھی بدتر اس ملک میں سمجھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ ان لوگوں کے انہی رویوں کی وجہ سے جو ہے 1971 میں یہ ملک ٹوٹا ہے. کہ آپ ایک علاقے کے لوگوں کو اگر جو ہے دیوار سے لگائیں, ان کو اتنا محروم کریں, الٹیمیٹلی جب محرومیاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ نفرتوں میں جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں, اور الٹیمیٹلی پھر اس سے بغاوتی بھی پیدا ہوتی ہیں, پھر ملک دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خدا را ملک کے واسطے ملک دشمنی نہ کریں. ہمارے لوگوں کو جو ہے خدا نہ خواستہ یہ ملک ہمارا بڑی کوششوں سے حاصل کیا گیا, یہ کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا, اور کلمے کے نام پہ سارے, نہ یہاں پہ کوئی پنجابی ہے, نہ پٹھان ہے, نہ بلوچی ہے, یہاں پہ ہم سارے پاکستانی ہیں, اور ہم اگر اکٹھے ہیں تو کلمے کے نام پہ اکٹھے ہیں. خدا رہے اس ملک کو کمزور نہ کریں. ان ملک دشمن جو آپ کے کرتوت ہیں, ان کی وجہ سے آپ اس ملک کو جو ہے وہ کمزور طبقوں کو, چھوٹے صوبوں کو جو ہے آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ, اس کے علاوہ باقی باتیں تو انشاءاللہ ہوں گی, تفصیل آپ کے سامنے جو ہے مزمل صاحب بھی ٹائم ٹو ٹائم رکھیں گے. جو ہمارے اپوزیشن ممبر صاحبان کی طرف سے جینون ان پٹس آئیں گی, ضرور انشاءاللہ ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. اور باقی ہماری دوبارہ گزارش ہوگی کہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ نہ کی جائے, بلکہ آپ تنقید برائے اصلاح کریں. انشاءاللہ ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ان کو سیریسلی کنسیڈر بھی کریں گے. وما علینا الا البلاغ. آپ کا بہت شکریہ جی. شکریہ آفتاب عالم صاحب.